اللہ کے فضل کا ایک نام سکون قلب ہے، اور بڑے نام ہیں۔ وقت یہ کہ اس کا فضل جب نازل ہوتا ہے نا تو آپ کو سکون قلب محسوس ہوتا ہے، خواہشات کی فراوانی والا بھی مطمئن رہا اور خواہشات نہ پورا کرنے والا بھی رہا۔ جس نے زندگی خوشحالی میں گزاری اس کو بھی مل گیا سکون قلب، اور جس نے زندگی اور اس کے نام کی گزاری اس کو بھی سکون قلب مل گیا۔ فاقہ میں بھی مل گیا، لنگر خانوں میں بھی مل گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی فارمولے کا نام نہیں سکون قلب۔ فارمولہ تو ویسے بچوں کے لیے مٹھائی بنا دیں کہ یہ سکون قلب ہے، یہ مٹھائی کھا لو، اس کے فارمولے جس کو بناتے رہتے ہیں کہ کسی کے سکون قلب برباد نہ کرو، سکون قلب مل جائے گا، خوش رکھا کرو، سکون قلب مل جائے گا، اور پیسوں سے محبت نہ کیا کرو، سکون قلب مل جائے گا، خواہشات کو ضد کی حد تک نہ فالو کرو، سکون قلب مل جائے گا، دعا کے اوپر بھی ضد نہ کرو، منظور کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ جب فیصلہ اس کی منظوری پر ہی ہے تو نامنظور بھی منظور ہے، نامنظور بھی اسی نے کیا ہے نا، تو نامنظور خواہش کا اتنا احترام کرو جتنا منظور کا۔ اگر یہ فرق سمجھ نہیں آتا سکون قلب نہیں ملتا۔ آپ آج سمجھ رہے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ اس کا آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، خالق کا، ستم کا یا کرم کا، دونوں کرم ہے۔ اگر آپ اپنی کسی بات پہ ضد کر رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ کے کسی کام کے مکمل ہونے کا نام سکون قلب نہیں۔ اس کی طرف سے جو ہو رہا ہے اگر آپ اس کو پسند کر کے چلنا شروع ہو جاؤ سکون قلب ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس کے پروگرام میں اپنے پروگرام کے حوالے سے مداخلت نہ کرو، اس لیے کہ تمہیں ایک سائڈ کا پتہ ہے، اول تو ایک کا بھی نہیں پتہ۔ دیوار کے پرے کیا ہے اس کے تو خیر کتنا نہیں پتہ کسی کو، دیوار کے ادھر کیا کیا واقعات ہے وہ بھی نہیں پتہ۔ ہم ایک چیز کرتے ہیں کہ یہ چیز حاصل ہوگی، مثلا بھوک لگی ہے شدت کی، کھانے کا پتہ ہے، کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے، کھانا کن ذرائع سے آ رہا ہے، کون انسان پکا رہے ہیں، اس کی تاثیریں کیا ہیں، اس کی ضرورتیں کیا ہیں، کھانا جو ہے وہ کن کن لوگوں کو مجھ سے زیادہ ضروری ہے ان کو ملنا، یہ سارے واقعات یہ نہ سمجھ آئیں تو اپنی خواہش کے پورا ہونے سے بھی سکون قلب نہیں مل سکتا۔ آپ اب دیکھو، اگر یہ راز کی بات ہے، یا تو کوئی ایک خواہش، چلو خواہش ہی تھی، ایک خواہش ایسی لوکیٹ کر لو اپنے اندر، خواہش آپ کی لوکیٹ بھی آپ نے کیا، جو اگر وہ پوری فرما دے تو پھر اس کے بعد ہر خواہش حرام ہو جائے۔ اور تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس خواہش کو سکون قلب سے متعلق کر سکتے ہیں ہم کہ یہ میری خواہش ہے، آخری اور پہلی اور انتہائی اور ابتدائی، یہ پوری ہو جائے تو مجھے سکون قلب مل جائے گا۔ اگر آپ وہ خواہش دریافت کر لو تو پوری نہ ہو تب بھی سکون قلب مل جائے گا۔ جب تک وہ آپ نے خواہش دریافت نہیں کی ہے، جتنی مرضی خواہشات پوری کرتے رہو یا وہ ٹوٹتی رہیں، سکون قلب میں۔ تو گویا کہ سکون قلب یہ ہے ایک واحد خواہش کا دریافت کرنا، جو باقی تمام خواہشات اس کے ہاں قربان ہو جائیں، دریافت کر لینا۔ اگر وہ دریافت کر لیا اپنی خواہش پوری ہو جائے تب سکون قلب ہے، نہ پوری ہو جائے تب سکون قلب۔ تو گویا کہ سکون قلب جو ہے یہ اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمیٹنے کا نام ہے۔ پھیلاؤ جو ہے نا اس کو سمیٹا جائے۔ ہم بعض اوقات نیکی کے نام پہ بے سکون ہو جاتے ہیں، جی میں تو نیکی کے لیے مسجد بنا رہا ہوں، اس کے لیے اینٹیں درکار ہیں، کوئی گارا چاہیے، میں ایسے ہی پریشان ہوں، اے مسجد کے نام پہ۔ مسجد اللہ کی، انتظام اللہ کا، اپنی ہستی کے اندر رہ کے کر، ہستی سے باہر اپنے آپ پہ تو بول ڈال رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے
کہ میں کسی انسان کو اس کی استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو وہ آپ کا کام ہی نہیں مسجد بنانا. آپ البتہ نماز پڑھ لو. مسجد بنانا ہمت نہیں ہے تو کیا کر لو، نماز کی تو ہمت ہے نا وہ کر لو. اگر بہت قیمتی کپڑے نہیں ہیں چلو سادہ کپڑے میں نماز پڑھ لو. مدعا تو یہ ہے کہ آپ اپنی استعداد کے اندر رہ کے، تو ایک نہ ایک خواہش یہ زندگی کے اندر بڑی سزا ہے ماڈرن مین کو. اس کو جب بھی مارا اس کی خواہشات نے مارا، خواہشات کی چابکوں نے مارا. اپنے اندر ہی ایک ہنٹر بنا لیتا ہے، چابک نکال لیتا ہے، پھر اپنے نفس کو کہتا ہے مار مجھے. وہ نفس اس خواہش سے مارتا رہتا ہے نیکی کے نام پر. کس کے نام پر؟ بری تو خیر عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا بھائی بری کیا چیز ہے. اکثر جو حجاب ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کے نام پہ اپنے آپ کو مبتلا کرنا، جس نیکی کا اسے شعور نہیں ہے، جس نیکی کی اسے اجازت بھی نہیں ہے، ایسی نیکی کا پرچارک بن جائے جس نیکی کا سیاق و سباق اسے پتہ نہیں ہے، دوسرا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، اس کو خام خواہ تم ایک کام میں لگاؤ جو کام کے لیے وہ بنا نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ نیکی ہے کہ کسان کو اس کے ہل چلانے سے منع کر دینا، اسے عبادت گاہ میں داخل کر دینا، تو نظام عالم بھوکا مر جائے گا. چل رہا ہے. آپ نے کتنی تبلیغ کی ہے، لو جو ہل چلانے والے ہیں سب سے پوچھ لو کلمہ اس تک پہنچا. آپ صبح شام تبلیغ کرتے ہو، لاؤڈ اسپیکر پہ کرتے ہو، اس سے پوچھو ہمارے ہاں آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہو، نیک لوگ ہو، کسی سے پوچھ لو دعا قنوت آتی، کسی سے پوچھ لو کلمہ نمبر XYZ آتا ہے. چلو جی جانا دو کہ 11ویں پارے کا نام ہی بتا دو، پوچھتے نہیں ہیں. یعنی کہ بڑی تبلیغ ہے، اسلام کو بھارت ہوا پڑا ہے ہم پر، اور لیکن ابتدائیات کا بھی نہیں پتہ بعض اوقات لوگوں کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم جو اسلام کی ہے نا، وہ جس کے حق میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا وہ اس کو ملتا جائے. باقی سارے کا سارا تبلیغ ہی ہے. اسے رولا نہیں کہتے، تبلیغ ہے. ہاں شور ہے، کرتے چلے جاؤ. ہونا وہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں. اس لیے جو مزدور مکان بنا رہا ہے آپ کا، روزہ نہیں رکھے. اچھا اس کو اگر روزہ رکھے تو درمیان میں ریلیف چاہیے نا آرام کا، وہ آپ خود نہیں دو گے، کہتے دیہڑی پوری کر. مقصد یہ ہے کہ روزے کی عزت کرو نا. اسے کہو کہ تو کہ روزہ ہے لہذا تجھے اپنے دن کے پیسے ملتے رہیں گے رمضان شریف میں، تو کام نہ کر. روزہ رکھا نہیں رکھتا. آپ یہ کہتے ہیں دیکھو میں نے کام پورا لینا ہے، اور پورا کام آپ کو پتہ ہے کہ پورے روزے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا پھر اس کے اوپر یہ تو نہ الزام لگاؤ کہ تو نے کھانا کھا لیا، تو نے چائے پی لی، تو بڑا مطلب بے ایمان ہے. کام چور ہو تو اسے کہتے ہیں کام چور ہے، اور اگر ایمان ترک کر کے یا روزہ ترک کر کے کام پورا کرتا ہے پھر آپ کہتے ہیں روزہ خور ہو، کبھی کام چور ہو. تو پھر یہ آپ کو سکون دوسرے سے ملنا ہے. سکون یہ ہے کہ آپ پہلے کیفیت پہچانو لوگوں کی کیا، اور پھر اپنی کیفیت پہچانو. ایک ایسی خواہش والہانہ پیدا کر دی جائے جس کا تعلق دنیا سے ہو، سکون نہیں ملتا. عاقبت سے ہو، پوری ہو کے نہ ہو وہ سکون ہے. حج کی خواہش میں پہلے بتایا، جس کا آدمی شدت کی خواہش ہے حج کر کہ آقا وہ پرانے زمانے کے لوگ کہ آجا آگے مطلب یہ کہ پرانے زمانے کے سکون قلب کی بات ہو رہی ہے. پرانے زمانے میں آپ دیکھا لوگ کہ میں یہاں ہوں آپ وہاں ہیں، مدینہ دور ہے، ہند کی سرزمین ہے، میرے مولا بلا لو، مدینہ مجھے غریب ہے. یعنی کہ وہ جو خواہش ہے نا، وہ خواہش بذات خود ایک کعبہ ہے. آپ سمجھیں وہ خود ایک نیکی ہے، کیونکہ نیکی کی خواہش پوری ہو یا نہ ہو بذات خود نیکی ہے. یہ اللہ کی بڑا احسان ہے کہ نیکی خواہش میں آ جائے تو نیکی کہلاتی ہے، بدی خواہش میں آ جائے تو بدی نہیں کہلاتی، بدی ہو جائے تو بدی کہلاتی ہے. کیونکہ ابھی وہ بدی صرف خواہش میں ہے، وہ اندر ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو اس کی سزا نہیں ہے. نیکی خواہش میں آ جائے تو نیک ہو گئی. اس لیے کون سی خواہش ہے جو آپ کو سکون قلب دے گی؟ وہ خواہش جس کا ڈائریکشن زندگی کے بعد کی ہو، جس کی ڈائریکشن دین کی ہو،
جس کی ڈائریکشن عاقبت کی ہو، جس کی ڈائریکشن اللہ کی ہو، جس کی ڈائریکشن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. اور اگر وہ ڈائریکشن یہیں قیام کرنے کی ہے، اینٹ کے اوپر ایک اور اینٹ، گارے پر ایک اور گارا، اور کرکٹ کی رنز کے اوپر ایک اور رن، سینچری کے بعد ایک اور سینچری، تو سکون کا نام نہ لینا چاہیے. اب ایسا ہے نا، وہ سکون نہیں ہے، وہ ایک ابتلا ہے، سزا ہے کہ آپ دوسروں کا پیسہ گنتے چلے جاؤ. دوسرے کون ہو سکتے ہیں؟ اولاد ہو سکتی ہے، اور اولاد کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں خرچ کریں گے، کیا کریں گے. اس لیے سکون جو ہے وہ ایک ایسی خواہش کا نام ہے جو خواہش اللہ کی راہ پر استعمال ہو. پوری ہو جائے تب سکون ہے، پوری نہ ہو تب سکون. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے سوال کیا کہ سکون کیا خواہش کے ترک کا نام ہے یا خواہش کے سچیٹ ہونے کا نام ہے، ہاں سیراب ہونے کا نام ہے. خواہش کے ساتھ تعلق کون سکون کا؟ سکون کا تعلق اس کے فضل کے ساتھ ہے، اس کی مہربانی کے ساتھ ہے. وہ جب کبھی کسی پر مہربانی، اور اس کا جو سکون ہے یہ وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ پر سکون آ گیا، خواہش کے اندر ٹھہراؤ آ گیا، ٹھہرنے میں اس کا فضل ماننے والا سکون دریافت کر گیا. جس آدمی کو ابھی بہت ساری دعائیں ضروری ہیں، کبھی اللہ مل جائے تو بہت ساری دعائیں ہم نے پوری کرانی ہیں، سکون نہیں ہے. اور وہ دعائیں جو ہیں دنیا کی ہیں، سکون نہیں ہے. وہ دعائیں یہاں سے متعلق ہیں، سکون نہیں ہے. جس آدمی کہتا ہے کہ زندگی تو بہت اچھی ہے، بڑا اللہ کا فضل ہو رہا ہے، لیکن جس نے لیکن لگا لیا سکون نہ لگا. زندگی بہت مہربانی ہے، اس کی بڑا ہی فضل ہو گیا، پہلے سے بہت آرام ہے، بڑے واقعات ہیں، لیکن بے سکونی کا نام ہے. اگر مگر بے سکونی کا نام ہے. کاش بے سکونی کا نام ہے. آئی وش بے سکونی کا نام ہے. ہیڈ اٹ بین سو بے سکونی کا نام ہے. ادر وائز دس وائز بے سکونی کا نام ہے. اف جو ہے وہ بے سکونی کا نام ہے. بٹ بے سکونی کا نام ہے. بٹ صاحب نہیں، بٹ آپ سمجھ رہے نا، یہ سب بے سکونی ہے. تو بے سکون جو ہے زندگی وہ مشروط زندگی ہے، شرطوں سے بھری زندگی ہے. کاش ایسا ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا. اگر بدلے میں اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے، گویا کہ جو ہوئی ہے وہ مہربانی اب نہیں ہے. مہربانیوں میں مزید مہربانی کا اضافے کی خواہش جو ہے یہ بے سکونی ہے. تو فقیروں کی دنیا میں یا درویشوں کی دنیا میں اس لیے کہتے ہیں خواہش نہ کر کہ بن مانگے ہی ملتا جا رہا ہے. ہمیشہ ہی بارش ہوتی ہے، ہمیشہ ہی بیج زمین سے نکلتے رہتے ہیں. اب اس میں بارش کے لیے بیدار ہونا، یا اللہ آج بارش کر دے، آج نہیں تو کل ہو جائے گی، چلو اگلے سال تو ضروری ہو جائے گی. یہ نظام اس کا ہے، چلانا اس نے آپ ہے. آپ کہتے یا اللہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے، ایسے اسے نہیں پتا. لوگ اس کے کھانے اس کے، چلانا اس نے ہے، دنیا کی آبادی اس کا اپنا خیال ہے. تم اس کی آبادی کی کیا فکر کر رہے ہو کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں اس غریب کو کچھ سے کچھ پیسہ مل جانا چاہیے. اور غریب اس نے پیدا کیا، وہ کئی غریبوں کو غریب بنا کے قریب کر لیتا ہے، اور کسی انسان کو پیسہ دے کے دور کر دیتا ہے، کیا پتہ. اس لیے نہ پیسہ ہے سکون کا نام، نہ غریبی ہے سکون کا نام، پھر اس کے فضل کا نام ہے. آپ سمجھیں، وہ غریبی جو اس کے قریب ہو اس کا احسان ہے، وہ پیسہ جو اس کا قرب عطا کرے وہ بھی احسان ہے. اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں بار بار، امیر غریب کی تقسیم نہیں ہے. تقسیم کس بات کی ہے؟ کہ وہ غریب جو اس کے فضل کو مانتا ہے اور وہ امیر جو اس کے فضل کو مانتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل سکون ہے اس کا فضل، اس کی مہربانی. تو اس لیے وہ مہربانی کیسے محسوس ہوتی ہے؟ ذرا آپ اپنی مہربانیاں زندگی سے ہٹا لو تھوڑی دیر کے لیے. جو آپ نے زندگی کو بنایا تھوڑی دیر کے اس کو نکال دو، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ جس پریمیسز، جس ابتدا سے یہ انسان شروع کر رہا ہے، یہ ابتدا ہی آپ کی نہیں ہے. یہ بات سمجھے، جس ذہن سے آپ خواہش کر رہے ہیں وہ ذہن ہی آپ کا نہیں ہے، وہ اس کا بنایا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ بھوک اس نے بنائی، پیٹ اس نے بنائے، کھانے اس نے بنائے، تم کیا کر رہے ہو؟ شور کو بجا رہے ہو. پہلے وہ کھانا پیدا کرتا ہے، تمہارے ہاں بھوک پیدا کرتا ہے اور کھانے کا شعور پیدا کرتا ہے، نظام عالم وہ چلا رہا ہے. تم ایسے شور بجا رہے ہو بھوک لگی بھوک لگی. تو بھوک لگانے والا کھانے کا انتظام کر چکا ہے. اب دیکھو کس طرح ملاقات ہوتی ہے، شور تو نہیں ہوگی.
یہ انتظام اس کا اپنا کیا ہوا ہے. اسی طرح آنکھ، بینائی، یعنی کہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ تھوڑا سا بینائی میں کمزوری آ گئی ہے، وہ جب کمزوری نہیں تھی تو تم اس نے فضل دریافت کیا، تم نے کمزور تو ہونا ہے. کمزور تو مطلب یہ ہے کہ آخر تو ختم ہو جانا ہے. جب وہ نعمت موجود ہے اس نعمت سے منعم کا ظفر دریافت کیا آپ نے. اب ایک نعمت ذرا کمزور ہو جاتی ہے تو باقی نعمتوں کا خیال کر لو، ایک ایک کر کے یہ سارا کا سارا جو عمر گزرتی جائے گی نا، نقش پیدا ہوتا جائے گا. تو اس لیے جو نعمتیں محفوظ ہیں ان نعمتوں سے منعم کے راہ اختیار کرو. مقصد یہ ہے کہ عام آدمی اللہ تعالیٰ اصل میں اللہ تعالیٰ دریافت اپنے کرنا نہیں. اللہ کو کمال کی بات یہ ہے، اللہ جو آپ کے ہاں بیان ہو کے آگے جو ذات، اس سے آپ کی ملاقات نہیں ہونی. آپ سجدہ تو کرو گے اللہ کا، اللہ مسجود ہے سجدے کے لیے، موجود ہے نا، مسجود ہے. اب آپ یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے جب یہ سجدہ قبول کر رہا ہے وہ، یعنی اگر یہی موجود ہے، اتنا قریب ہے، آپ کے بہت قریب ہے جب آپ سجدہ کر رہے ہو، تو تھوڑی دیر میں مطلب جب آپ مسجد سے باہر نکل دو تو دور کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا پاس کہ دور ہوتا ہے. پھر آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کے قریب ہے، بھائی جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ دور ہے، تو وہ کہاں ہے؟ پھر کہتا میرے پاس ہے، اس وقت میں سجدہ کر رہا ہوں، تو جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ یوں نہیں ہے بات کہ ایک کے پاس ہو جائے دوسرے کے پاس نہ ہو، کبھی قریب آ جائے کبھی دور چلا جائے. اللہ ہے. آپ جن شعبوں سے، جن صفات سے اسے دریافت کرتے ہو، یہی اس کا تعلق ہے آپ کے ساتھ. آپ ایسا میں کہ زمین پر سجدہ کر رہے ہو تو سمجھو کہ آسمان قریب ہے، سجدہ آسمان پر ہو گیا نا. آپ نے اپنے جسم کے قوا سے اسے دریافت کرنا ہے، اپنے دل کی خواہشات سے اسے دریافت کرنا ہے، اپنے ارادوں سے اسے دریافت کرنا ہے، اپنے اعمال سے دریافت کرنا ہے. گویا کہ اس کی پہچان اور دریافت آپ کے اپنے عمل کا نام ہے. اگر آپ بات سمجھے، آپ کے عمل کا نام ہے. مقصد ہے کہ علم کا نام نہیں ہے، عمل کا نام ہے. آپ کے دل کے اندر اگر محبت ہے اللہ تعالیٰ کی تو یہ سمجھو کہ وہ وہی ہے. اس لیے اس نے کہا کہ میں شارق سے زیادہ قریب ہوں. اتنا قریب ہے کہ ملتا نہیں زندگی ساری. بس یہ ہے کہ شارق سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے شارق میں دنیاوی خواہشات کو آہستہ آہستہ نکال دو، خود بخود اس کا ڈیرا نظر آ جائے گا، پہچان ہو جائے گی. سکون کی بات، دراصل سکون کی تلاش، سوال یہ ہے کہ سکون کیا ہے؟ دراصل سکون کی تلاش اللہ کے فضل کی تلاش ہے اور اللہ ہی کی تلاش ہے. اس لیے اس کا فارمولہ کوئی نہیں بنتا. بات سمجھیں کہ اگر آپ کو خرچ کر کے اس کی راہ میں موقع ملتا ہے، پیسے ہیں تو خرچ کرو اس کی راہ میں، سکون مل جائے گا. پیسے نہیں ہیں تو پیسے والوں کو معاف کر دو، انہیں برا نہ کہو. اگر آپ کے پاس نہیں ہے، غریبی ہے، تو پھر ان کو برا کیوں کہتے ہیں؟ چلو اس کے پاس وہ پیسہ ہے، تو اس کی آزمائش پیسے میں ہو رہی ہے، تمہاری آزمائش غریبی میں ہو رہی ہے. اس لیے یہ بات اگر آپ کے جو بس میں نہیں ہے اس میں دخل نہ دو، جو بس میں ہے وہاں جواب نہیں پوری کرو، سکون مل جائے گا. سکون کے یہ فارمولے ہیں. اگر دل اس کی ذات سے آباد ہو جائے تو وہ دل ہی سکون والا ہے. اگر انسان کی نیت درست ہو جائے سکون مل جاتا ہے. اگر یہاں ٹھہرنے کی بجائے نکلنے کی خواہش ہو جائے تو سکون مل جاتا ہے. ٹھہرنے کی بجائے اگر آپ کو آپشن دیا جائے نمبر 1 جلدی جلدی کرو، ٹھہرنا کہ جانا ہے، وہ کہتے ہیں جانا ہے، سکون مل گیا اس کو ٹھہرنے کے لیے. کیا مل گیا؟ اگر وہ کہہ کہ چلو ادھر واپس جانے کا وقت آ گیا، کہتے نہیں ذرا ایکسٹینشن دے دو، ہم یہیں ٹھہریں گے، سکون نہیں ملے گا. مطلب یہ ہے کہ اس سے ملنے کی تمنا کی بجائے یہاں ٹھہرنے کی تمنا آپ کو ہو گئی. مثال کے بغیر یہ دوری ہے تو دور رہنے کی خواہش کا یا اللہ مطلب کیا تمنا ہے؟ کہتا یہ ہے کہ ابھی آپ اپنے پاس نہ بلانا، ہاں ذرا دور ہی رہنے دو. تو سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون اس کے قرب میں ملے گا، اس کی یاد میں ملے گا، اس کے فضل سے ملے گا، اس کے بندوں پر رحم کرنے سے ملے گا. سکون اس کے قرب میں ملے گا، اس کی یاد میں ملے گا، اس کے فضل سے ملے گا، اس کے بندوں پر رحم کرنے سے ملے گا، بندوں کی خدمت کرنے سے ملے گا، خواہشات کے پھیلاؤ کو روکنے سے ملے گا. آپ کو بات سمجھ نہیں؟ جس کو آپ نے اللہ مانا ہے اس کا یاد کرو، دل سے یاد کرو، اس کا ذکر کرو، جیسے بھی ذکر کرو، ذکر کے بے شمار طریقے، تو آپ کو سکون مل جائے گا. سکون کے بڑے ہی مطلب فارمولے ہیں.
اصل فارمولہ یہ ہے کہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے سکون دے، اور خواہش نہ پوری کرانا. میں یہ نہیں کہتا خواہش ترک کر دو، سوال یہ ہے کہ خواہش پوری کرانے والا اور انسان ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں خواہشات، خواہش ایک ایسی چیز ہے جیسے ایک پہاڑی پر ایک اور پہاڑی رکھ دی، اس کے اوپر ایک اور پہاڑی رکھ دی، چڑھام سے ساری گر جائیں گی. کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے خواہش کا سفر رکا ہو، پہلے یہ خواہش پوری ہو، پھر وہ خواہش پوری ہو، پھر وہ خواہش پوری ہو، پھر وہ خواہش پوری ہو. بس اللہ تعالیٰ کو خواہش پوری کرنے میں اسے لگایا ہوا ہے، محبت کے لیے نہیں. اگر آپ تھوڑی دیر کی خواہشات چھوڑ ہی دو تو کیا قیامت آ جائے گی. وہ اصل خواہش تو پیدا ہو جائے گی نا کہ جس سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو اس سے اسی کو مانگو، تو نعمتیں آپ کی اپنی. جب منم ہی آپ کے ساتھ آ گیا تو نعمتیں آپ کی اپنی. اسٹور سے کوئی چیز کو لیتے ہو، اسٹور کی ہی پرچی لے لو پکی، ہاں تو وہاں سے چیزیں نہ اٹھاؤ. اس لیے دل میں چور نکال دو خواہش کا کہ یہ خواہش پوری ہو جائے نا ہے دنیاوی، پھر ایک خواہش اور پوری ہو جائے، اس کے بعد 2-3 خواہشیں رہ جائیں، پھر پوری ہو جائیں گی، پھر اتنا زندگی ختم ہو جائے گی. اس لیے سکون کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ پہ رحم کرنا. کیا ہے؟ اپنے آپ پہ رحم کرنا. آزاد ہو جاؤ جیسے مر گئے ہو زندگی میں. یعنی جو زندگی کی زندگیت ہے نا اسے آپ تھوڑی دیر کی طرح کر دو کہ جب مرنا ہے تو پھر یہاں کچھ بھی نہیں کرنا. کہتے میرے بعد یہ چلے گی کیسے یہ دنیا؟ تیرے آنے سے پہلے کیسے چلتی تھی بھائی یہ بتا. تیرے آنے سے پتہ ہے اخباروں میں لکھا ہوا ہے، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دنیا کروڑوں سال سے چل رہی ہے اور آپ نہیں تھے یہاں پر. چل رہی تھی، تیرے بعد نہیں چلے گی. تیرے ابا جی کے بعد چل گئی، تیرے بعد نہیں چلے گی. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. پیغمبروں کے بعد چل گئی، ولیوں کے بعد چل گئی دنیا، والدین کے بعد چل گئی ہے، تیرے بعد نہیں چلے گی. وہ تو کو بہت ہی کوئی غفلتون ہے. اس لیے یہ دنیا چلتی رہے گی. بچوں کا کیا ہوگا؟ ہوتا ہی رہے گا. پالنے والا پالتا ہی رہے گا. آپ اپنی جان بچا، اس طرح پہ سکون آپ کو مل جائے گا. تو سکون کی تمنا یہ ہے، ضد نکال دو، غصہ نکال دو، خواہش کی پرستش نکال دو. خواہش پورا غیر اللہ ہے. اگر اللہ کی خواہش نہ ہو تو کیا ہے؟ اللہ کی خواہش نہ ہو تو پورا غیر اللہ ہے. اور غیر اللہ کی خواہش جو ہے شرک کے قریب چل جاتی ہے. آپ کو بات سمجھیں نا. اس لیے یہ خواہش ترک کر دو، یعنی کہ پرستش ہو جاتی ہے. خواہش جو ہے نا اس کے اندر بڑی خوبی ہے. خواہش تھوڑی دور چلتے چلتے نا ایک قسم کا معبود بن جاتی ہے، نکلی. سمجھا کہ نہیں؟ اور یہ پورے کا پورا شرک کے کہانی بن جاتی ہے. تو خواہش لگی ہے، یعنی خواہش یہ ہے کہ میں نے سیاست کرنی ہے. دیکھو پرائم منسٹر کو اس قابل ہے جو موجودہ پرائم منسٹر ہے، ہم اس قابل ہیں. اور آدمی سمجھتا ہے میں اس قابل ہوں پریزیڈنٹ، یا تم تو یا میں. سوچو تم بھی کیا ہو، میں ہی میں. ہر آدمی کے دل میں یہ خیال ہے کہ صبح اٹھوں گا تو پھر میرا نام یہ نہیں، جو چل رہا ہے نظام چلنے دو. تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارا حال کیا ہے، خیال کیا ہے، نیکی کیا ہے. اور پیسے کی تمنا، پیسے کا خیال حد میں رکھو، اپنے قد میں رہو. اب سے جب پیسہ نہیں تھا تو دائی صاحب تھوڑا تھا آج سے پہلے، تو اس وقت زندگی بسر ہو رہی تھی. اب ذرا زیادہ ہو گیا کہ کون سا بڑے زندگی کو سرخاب کے پر چل پڑی. مطلب یہ ہے کہ تیرا پہلے آپ نے پتہ ہے آپ کو، آپ کے بزرگ ہوتے تھے، والدین بزرگ چچا ماموں سارے ہوتے تھے، کتنی رونق ہوتی تھی زندگی میں. اور آپ نے ان سب کو نکال کے کیا کیے؟ پیسے کچھ بھی نہ کیے. اب بچوں کو آپ کا دم حاصل ہے، پریشان نہ ہو. بچوں کو دعا کرو یا اللہ ان کا اپنا فضل ہے، بس ان کے لیے راستے نہ بناتے پھرو کہ یہ راستہ ہو جائے گا. یہ دکان میں نے لی ہے ان کے لیے الاٹ کرا رہا ہوں، بچوں کی دکان الاٹ کرا رہا ہوں. جو دکان پر انشاءاللہ ملے گی بڑی، وہ دکان براڈر روڈ چل جائے 1000 کروڑ دکانیں، شہر بھرے پڑے ہیں دکانداروں سے. سارے تو مطمئن نہیں ہیں، سبھی پریشان. اس لیے اسے کاروبار سے تو مطمئن ہو جائے گا نا، کاروبار کر کے فرعون کے گھر تک پہنچے گا. اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اطمینان عام طور پر تنہائی میں، عام طور پر اللہ کی یاد میں، خاص طور پر درود شریف میں، اپنے حقوق اور فرائض ادا کرنے میں، اور پیسے کی محبت سے باز رہنے میں، یہاں ٹھہرنے کی خواہش کو ذرا مدم کرنے میں، اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرنے کی خواہش میں. کوئی تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں نا، آسان آسان کر دو. یا ایسی خواہش دریافت کر لو جو ہر خواہش پر حاوی ہو، جس پر باقی خواہشیں نثار ہو جائیں. کوئی ایسی دل میں خواہش ابھی دیکھ لو کہ میری ایک خواہش ہے جس پر باقی خواہشات رکھ یا معطل ہو جائے تو زندگی بھی دے دو. وہ خواہش دریافت ہو جائے اگر
تو اس کا پورا ہونا نہ ہونا دونوں ہی سکون کا باعث ہے. جیسے میں نے کہا کہ دل میں شوق ہو حج کا تو شوق ہی حج ہے، اور اگر شوق نہ ہو تو 20 بار حج کر کے آؤ گل مکتی نہیں ہے. اور اگر وہ دل میں کیا ہے وہ گیا تو وہ گیا تو وہ آیا تو وہی آیا. ہاں حج کر دیں جیسے گیا ویسے آ گیا. اگر دل کے اندر حج نہ ہو تو پھر انسان حج نہیں کر سکتا. خدا یہ اس طور پر نیکی چاہیے. ہاں جی اب آپ باقی لوگ بتاؤ، آپ کے سوال کا جواب ہو گیا.